السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب وطن۔ انسان جس سرزمین پر نشو نما پاتا ہے اس میں بسنے والے لوگوں سے، اس کے در و دیوار سے، اس کی فضاؤں سے انسان کو ایک خاص قسم کی جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے جسے حب وطن کہتے ہیں۔ بقول شاعر: وطن پر فدا ہر انسان ہے، وطن پر فدا ہر انسان ہے، کہ حب وطن جزو ایمان ہے۔ وطن کی مٹی سے محبت ہونا ایک فطری عمل ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ عالمگیر ہے، اور اس جذبے کا اثیر صرف انسان ہی نہیں، اس کی محبت کا دم جانور بھی بڑھتے ہیں اور اس کی محبت میں جان تک لڑا دیتے ہیں۔ بلی جیسے حقیر جانور کو آپ کسی بوری میں بند کر کے اس کے گھر سے کئی میل دور لے جا کر آزاد کر دیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ آپ سے پہلے اپنے گھر واپس پہنچ جائے گی۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے اور فطری حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ ایک ضرب المثل ہے: جو سکھ اپنے چبارے، نہ بلخ نہ بخارے۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ معظمہ سے بڑی محبت تھی۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب ہو کر فرمایا: تو مجھے تمام دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بقول شاعر: خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وطن سے دور جا کر انسان کو اپنا اندر خالی لگنے لگتا ہے۔ وطن سے دوری ایک عذاب محسوس ہوتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ملکوں اور قوموں کی ترقی اور عروج میں حب وطن کا جذبہ ہمیشہ کار فرما رہا ہے۔ اپنے ملک کی بہتری اور بہبود کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب کبھی قوم کی عزت و ناموس اور خطرے میں ہو تو اپنا مال پانی کی طرح بہا دینے اور اپنی جان قربان کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ بقول شاعر: اے ارض پاک ہم تیری حرمت پہ کٹ مرے، اے ارض پاک ہم تیری حرمت پہ کٹ مرے، ہے ہوں تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ حب وطن محض ایک جذبہ ہی نہیں بلکہ اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا تقاضا تو وطن سے وفاداری ہے، یعنی انسان کو اپنے دیس کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت ہو اور وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی پیداوار کھا کر پلتے ہیں، اس کے سایہ دار درخت ہمیں آرام فراہم کرتے ہیں، دن کی روشنی اور چاندنی ہمارے لیے پیغام حیات بن کر آتی ہے، اس کی ہوا و صبا ہمیں مدھر گیت سناتی ہے، اس کی بلند و بالا برف پوش پربت ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ترجمہ: وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کو اپنے وطن کی قدر کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پردیس میں رہنے پر مجبور ہو جائے۔ انسان کاروبار یا تعلیم کے سلسلے میں کہیں بھی چلا جائے، وہ اپنے وطن کی محبت اور یاد کبھی اپنے دل سے کم نہیں کر سکتا۔ پردیس میں وہ دولت تو کما لیتا ہے، لیکن اس کا دل ہر وقت اپنے وطن میں اٹکا رہتا ہے۔ وطن کی یاد اسے رہ کر تڑپاتی اور ستاتی ہے، وہ بے قرار و بے چین رہتا ہے۔ یہ خواہش اسے ہمیشہ بے قرار رکھتی ہے کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ اڑ کر اپنے وطن جا پہنچے۔ بقول شاعر: گھر کا مرکز واپس کھینچے نکلے جب انسان سفر پر۔ ایک سچا محب وطن ملک کی بے لوث خدمت کرتا ہے، خود غرضی اور لالچ سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اپنے وطن کے مفاد کی خاطر وہ قید و بند کی مشکلات جھیلتا ہے، مال و دولت صرف کرتا ہے، مگر وطن کی بہتری اور بھلائی کی حال سے دستبردار نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہیں طرح طرح کا لالچ دیا گیا لیکن وہ پاکستان کی قیام کے لیے کوشاں رہے۔ بقول شاعر: خون دل دے کر سنواریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے،
ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام رائج کریں، ملکی روایات اور ثقافت کو فروغ دیں، غیروں کے طریقے اور طرز مبنی چیزیں اور عادات چھوڑ دیں اور خالصتاً اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ اس طرح ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھر سکیں گے اور خوشحال ترقی یافتہ پاکستان کا خواب پورا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ حافظ۔